بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2 مرلے کا باتھ روم بنانے والا شخص یہ بھول گیا کہ قبر صرف 2 گز کی ہوتی ہے۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کڑوا سچ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ کون سا اعلیٰ دین کا چراغ تھا جسے رگڑ کر وہ ارب پتی بن گیا؟ اور دوسرا، اس نے وہ کون سی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی تھی جس کی وجہ سے اس کی لوٹ مار کسی کو نظر نہ آئی؟ لوٹ مار تو کیا نظر آنی تھی، الٹا اسے حسن کارکردگی پر ستائشی تمغے بھی ملتے رہے۔ یہ لیاقت علی قائم خانی جیسے کردار ہی تو حکمرانوں کو درکار ہوتے ہیں جو سونے کی چڑیا بن کر انہیں بھی مالا مال کرتے ہیں اور اپنی بھی تجوریاں بھر لیتے ہیں۔ تجوریوں سے یاد آیا، موصوف کے گھر سے 2 تجوریاں بھی ملی ہیں جنہیں ابھی تک نیب کھول نہیں سکی کیونکہ لیاقت علی نے ان کی چابیاں ہی نہیں دی۔ سندھ میں یہ کیا ہوتا رہا ہے؟ اب لیاقت علی کے بارے میں تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، اس کا تو کبھی سیاست سے لینا دینا ہی نہیں رہا، مگر 2 ایکڑ پر اپنا بنگلہ بنانے والا یہ محیر العقول کردار کسی سیاسی سرپرستی کے بغیر کیسے پروان چڑھتا گیا ہے؟ یہ مالی بھرتی ہوا تھا، مگر اپنی نہ جانے کون سی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر وہ 20ویں گریڈ تک پہنچ گیا۔ اتنی آسائشیں تو شاید بلاول ہاؤس کراچی میں بھی نہ ہوں جتنی اس شخص نے اپنے گھر میں بنا رکھی ہیں۔ کئی مجھ جیسے چھوٹے گھروں میں رہنے والوں کے تو ابھی تک یہ سن کر ہوش ٹھکانے نہیں آئے کہ اس واجبی سی شکل والے شخص نے صرف اپنے نہانے دھونے کے لیے 2 مرلے پر مشتمل باتھ روم بنایا ہوا ہے۔ جس صوبے میں کتا کاٹنے کی ویکسین تک دستیاب نہیں اور بچے سڑک پر تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، اسی صوبے میں ایک عام سا سرکاری ملازم 2 مرلے کا شاہانہ باتھ روم رکھتا ہے اور کسی کی نظروں میں بھی نہیں آتا۔ اسے سندھ میں کس نے کھلی چھوٹ دی رکھی؟ یہ کس کا فرنٹ مین تھا؟ اس نے خود اربوں روپے لوٹے تو انہیں کتنے لوٹ کر دیے ہوں گے جو اس کے سیاسی سرپرست ہیں، جنہوں نے اس کی ہر کرپشن پر آنکھیں بند کیے رکھی اور یہ قومی خزانہ لوٹ کر اپنا خزانہ بھرتا رہا۔ اب اس آدمی کے بھی کئی حمایتی نکل آئیں گے، کئی کہیں گے بھائی یہ تو ذوالفقار بھٹو سے بھی بڑا ذمہ دار ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے، 2 ایکڑ کے گھر میں 12 گاڑیوں کے ساتھ رہے اور سونے چاندی کے فانوس لٹکائے۔ نیب کو اتنا ظلم نہیں کرنا چاہیے، وگرنہ لوگ 2 ایکڑ کے گھر بنانا چھوڑ دیں گے اور باتھ روم تو بنائیں گے ہی نہیں، جس کی وجہ سے ملک میں سینیٹری کی صنعت کا بھٹا بیٹھ جائے گا۔ سندھ کی حالت کو چھوڑیں، کراچی کی حالت کو دیکھیں۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کراچی میں جہاں کچرے کے ڈھیر لوگوں کی زندگی اجیرن کر چکے ہیں اور نکاسی و فراہمی آب کا نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، وہاں ایک سرکاری کارندہ سعودی شہزادوں جیسے گھر میں زندگی گزار رہا ہے؟ یہ شخص کراچی کے باغات کی خوبصورتی کا ذمہ دار تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے کراچی کا سبزہ غائب ہوا، باغات اجڑ گئے، حتیٰ کہ قائد اعظم کے مزار کا جناب پارک بھی برباد ہو گیا، مگر اسے کسی نے کچھ نہ کہا۔ الٹا جب یہ ریٹائر ہو گیا تو سرکار کی چھتری رکھنے کے لیے اسے میئر کراچی کا مشیر بنا دیا گیا۔ یہ سب کچھ شخص تنہا نہیں کر سکتا، وہ کسی مافیا کا کرندہ ہوتا ہے جس کے ذریعے قومی خزانے کی لوٹ مار کی جاتی ہے۔ جب ایسے لوگ کراچی پر مسلط ہوں گے تو کراچی کا وہی حال ہوگا جو آج نظر آ رہا ہے۔ کریڈٹ نیب کو بھی ملنا چاہیے کہ اس نے کراچی کے کچرے میں سے یہ ہیرا تلاش کر لیا ہے۔ نیب کے ریڈار پر نہ آتا تو اس کی راجدھانی میں بھلا کس نے جاگنا تھا؟ یہ اس بات کا بھی ثبوت ہے کہ حکمران کرپٹ ہوں تو ان کی چھتری تلے کرپشن کے کنگ پروان چڑھتے ہیں۔ یہ تو اب لیاقت علی بتائے گا کہ اس نے کسے نوازا اور بدلے میں کیسے اتنی دولت کے انبار لگائے۔ ہمارا قومی المیہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس ملک میں بدعنوانی ایک بڑا ناسور ہے اور وطن عزیز کو بری طرح لوٹا گیا ہے۔ آج بھی کرپشن کو سیاسی انتقام کا نام دیا جاتا ہے۔ اتنے واضح شواہد سامنے آنے کے باوجود ایک دھیلے کی کرپشن نہیں، کیا یہ کا بیانیہ سامنے لا کر پردہ پوشی کی جاتی ہے؟ جس بدعنوان کو پکڑو 2 باتیں ضرور سامنے آئیں گی، اول اسے سیاسی انتقام کہا جائے گا اور دوسرا پکڑے جانے والا فوراً 100 بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہسپتال میں جا لیٹے گا۔ گرفتاری سے پہلے وہ حشاش بشاش چوکڑیاں بھرتا دکھائی دے گا اور جب ضمانت پر رہا ہو جائے گا تب بھی اس کی چستی و چالاکی نمایاں نظر آئے گی، لیکن نیب کی زیر حراست وہ بیمار ہونے کی ایسی شاندار اداکاری کرے گا کہ ڈاکٹر بھی چکرا کر رہ جائیں گے۔ یہ لیاقت علی قائم خانی بھی 1-2 روز میں دل کا عارضہ بیان کر دے گا، جیسے خورشید شاہ جن کی صحت پر ساتھی رشک کرتے تھے، نیب کی حراست میں آتے ہی بستر علالت پر جا پڑے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی اور بلڈ پریشر نے بھی آ لیا۔
نیب کی گاڑی میں وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے سوار ہوئے تھے، لیکن جلد ہی انہیں یہ تاشا بھول گیا۔ شاباش دینی چاہیے مریم نواز کو اور خواجہ برادران کو، اس میں شاید خاقان عباسی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، جنہوں نے نیب کی حراست میں بیماری کا ڈرامہ نہیں کیا۔ پیپل پارٹی اس میں خاصی ماہر ثابت ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین، شرجیل میمن، فریال تالپور، آصف علی زرداری اور اب خورشید شاہ گرفتار ہوتے ہی پہلے ہسپتال ضرور گئے۔ آج کل کے ڈاکٹر بھی بڑے ظالم ہو گئے ہیں، پہلے ایسے معاملات میں نرمی دکھاتے اور بیماری کا لمبا چوڑا سرٹیفکیٹ لکھ دیتے تھے۔ یہ شخص پاکستانی عوام خصوصاً سندھ کی عوام کے لیے کڑوا سچ ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ایسی ہی بہترین ویڈیوز کے لیے کڑوا سچ کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔